قرآن کی کوئی ایک آیت دکھا دو, نبی کی کوئی ایک حدیث دکھا دو جس میں طلاق کا یہ طریقہ بتایا گیا ہو کہ شوہر شراب پی کے آئے اور بول دے طلاق 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 اور طلاق ہو جائے. دنیا کے سارے مفتیوں کو چیلنج, قرآن کی کسی ایک آیت سے پروف کر کے دکھاؤ طلاق کا یہ طریقہ تم نے بنایا ہے, یہ طریقہ انسانوں نے بنایا ہے. میرے رب نے طلاق کا آپشن بہت لاسٹ میں رکھا. ابھی ایک مفتی صاحب کا بیان میں سن رہا تھا, ہمارے پڑوسی ملک ایک مفتی صاحب ہیں, بیچارے وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں بولتے ہیں, ہمارے اہل حدیثوں میں بھی بڑے پاپولر ہیں مفتی صاحب. وہ مفتی صاحب 4 شادیاں کر کے بیٹھے, ان کی زیادہ تر بیانات شادیوں پر ہوتے ہیں, چٹکلے سناتے, لطیفے سناتے رہتے. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں کا خیر کرتے ہیں, پلیز سبسکرائب کر لیجئے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, آج کے اس مہذب دور میں, اس پڑھے لکھے دور میں, اس پڑھی لکھی سوسائٹی میں بھی آج بیٹیوں کا قتل ہو رہا ہے. کہیں ماں کے پیٹ میں ایبارشن ہو رہا ہے بیٹی کا, کہیں ہاسپٹلوں کے ڈسٹ بین میں یہ بیٹی مردہ پائی جا رہی ہے, کہیں جہیز کے نام پر زندہ جلائی جا رہی ہے, کہیں ساس کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہے, کہیں شرابی شوہر اس کی کمائی کھا کر کے اس کو پیٹ رہا ہے, اور یہ بیچاری کمائی بھی کرتی ہے, شوہر کی مار بھی کھاتی ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالتی ہے. عورت تو آج بھی قتل ہو رہی ہے میرے بھائی, عورت تو آج بھی تل تل ماری جا رہی ہے, قسطوں میں ماری جا رہی ہے. ہمارے ککرموں کی وجہ سے, ہماری غلط حرکتوں کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے. جاؤ قرآن کی کوئی ایک آیت دکھا دو, نبی کی کوئی ایک حدیث دکھا دو جس میں طلاق کا یہ طریقہ بتایا گیا ہو کہ شوہر شراب پی کے آئے اور بول دے طلاق 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 اور طلاق ہو جائے. دنیا کے سارے مفتیوں کو چیلنج, قرآن کی کسی ایک آیت سے پروف کر کے دکھاؤ طلاق کا یہ طریقہ تم نے بنایا ہے, یہ طریقہ انسانوں نے بنایا ہے. میرے رب نے طلاق کا آپشن بہت لاسٹ میں رکھا ہے. میرے رب نے جب میاں بیوی میں بناؤ کی کوئی صورت نہ بنے, جب میاں بیوی میں نباہ کی کوئی صورت نہ بنے, بالکل لاسٹ آپشن ہے طلاق. یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں نبھ نہیں پا رہی ہے تو ایک کام کرو, شوہر کے گھر والوں میں سے ایک انسان کو حکم بنا لو, بیوی کے مائکے سے ایک انسان کو حکم بنا لو, دونوں بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کر لیں, میاں کی باتیں بھی سن لیں, بیوی کی باتیں بھی سن لیں, دونوں آپس میں مل کر کے رشتے کو بچانے کی کوشش کریں. اور اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو کان کھول کر کے سن لو, اگر یہ میاں بیوی آپس میں ملنا چاہیں گے, اگر رشتے کو بچانا چاہیں گے, اللہ تبارک و تعالی ضرور کوئی نہ کوئی صورت نکال دے گا. اللہ تو رشتہ بچانے کا حکم دے رہا ہے, تو نے طلاق کو اتنا آسان کر دیا, طلاق 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 بولا, نکاح ختم, یہ مضبوط بندھن ختم. جس بندھن کے لیے گواہ بنائے گئے, جس بندھن کے لیے 100 لوگوں کی بارات لے کے آیا, جس بندھن کے لیے بیوی کو مہر دیا, جس بندھن کے لیے 1000 لوگوں کا ولیمہ کیا, وہ تیرے طلاق 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 بولنے سے ختم ہو گیا. یہ کھلواڑ بنا کے رکھا ہم نے دین, ہماری حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا. آج عدالتوں میں, دنیا کی پارلیمنٹ میں اور دنیا کی عدالتوں میں ہمارا سر نیچا ہوا اور ہمارے خلاف قوانین بنے, اور آج مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی مانا کہ ہمیں اس پر اور پہلے ایکشن لینا چاہیے. میرے عزیزوں, ابھی ایک مفتی صاحب کا بیان میں سن رہا تھا, ہمارے پڑوسی ملک ایک مفتی صاحب ہیں, بیچارے وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں بولتے ہیں, ہمارے اہل حدیثوں میں بھی بڑے پاپولر ہیں مفتی صاحب. وہ مفتی صاحب 4 شادیاں کر کے بیٹھے, ان کی زیادہ تر بیانات شادیوں پر ہوتے ہیں, چٹکلے سناتے, لطیفے سناتے رہتے. ان کا ایک بیان میں نے سنا, انہوں نے کہا یار اہل حدیثوں نے طلاق کے معاملے میں بڑی دھاندلی کی ہے. اہل حدیث جو بولتے ہیں نا کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے, تو یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے, یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. یہ قرآن اور حدیث کا وہ مطلب بیان کرتے ہیں جو ائمہ اربعہ کو سمجھ میں نہیں آیا, جو اسلاف کو نہیں سمجھ میں آیا, ان کو سمجھ میں آیا. بعض اہل حدیثوں نے میرے بارے میں یہ چلایا کہ میں اجماع کے دعوے بیٹھے بیٹھے کرتا رہتا ہوں, بڑے بڑے دعوے. میں نے کہا نا 3 طلاق پر اجماع ہے, تو کیا ایسے ہی بناتے رہتے ہیں. بڑے معتدل عالم بھی, انہوں نے بھی میرے خلاف کے لیے بنایا, تو میں ایسے بیٹھے بیٹھے پھینکتا نہیں ہوں. خوب سمجھ لو, اجماع سے مراد ہوتا ہے سب سے پہلے صحابہ تابعین کا اجماع, بات کا اختلاف معتبر نہیں ہے.
تو میں نے جب یہ کہا نا 3 طلاق کے 3 ہونے پر اجماع ہے، تو یہ ہوائی پھینکی نہیں ہے، صحابہ تابعین کا اجماع ہے اس کے اوپر. اس لیے میں کہتا ہوں 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث سے فتویٰ لے کے کسی نے بیوی رکھ لیا تو بیوی حلال نہیں ہوگی. وہ جواب یہ کہ کسی ایک صحابی سے تو دکھاؤ نا. تو صحابہ تو سارے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں، تو آپ قرآن و حدیث کو صحابہ سے زیادہ سمجھ رہے ہو. جب مسئلے پہ اجماع ہو جائے گا تو وہ مسئلہ قطعی اور یقینی، تو اس کے مقابلے میں جو قول ہوتا ہے وہ ضعیف نہیں ہوتا، وہ کلعدم قول ہوتا ہے. تو کلعدم قول پہ فتویٰ حکومت بھی دے دے گی تو وہ نافذ نہیں ہوگا، اس پہ قاضی فیصلہ بھی کر دے تو نافذ نہیں ہوتا. تو میں بہت کانفیڈنٹلی یہ بات کرتا ہوں، ہوائی فائر میں نے نہیں مارا، کیونکہ ہمارے اپنے علماء میرے خلاف کلپ بنانے لگتے ہیں، اب اس کو شادیوں کے علاوہ کیا آتا ہے، بیٹھ کے بس بڑے بڑے اجماع کے دعوے کرتا رہتا ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی، ائمہ نے کیا کہا، اسلاف نے کیا کہا، وہ تو سب بات کی بات. آپ پہلے قرآن کھولو نا، دوسرا پارہ کھولو. تم کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہو چھوڑ دو، بالکل غیر جانبدار ہو کر کسی کا پکشپات مت لو. کون سے مسلک سے تمہارا تعلق ہے، جاؤ، میں کھلی دعوت دیتا ہوں. کسی بھی مسلک کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لو قرآن، طلاق کا چیپٹر، طلاق کی آیتیں قرآن کے دوسرے پارے سے اٹھا کے دیکھ لو. کیا کہیں قرآن میں یہ لکھا ہے؟ کیا قرآن کی کسی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طلاق 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 کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ اگر اتنا آسان ہوتا نا، اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں طلاق کا طریقہ اور طلاق کے بعد کیا ہوگا، اور 1 طلاق کے بعد کیا ہوگا، اور 2 طلاق کے بعد کیا ہوگا، اور 3 طلاق کے بعد کیا، یہ پورا سسٹم ہے، پورا پروسیجر ہے. پورے پروسیجر کی تو واٹ لگا دی آپ نے طلاق طلاق بول کے. ایک مجلس میں 3 طلاق بول دیا. بھائی آپ تینوں ٹائم کا کھانا اکٹھے کھا لیں اور کہے صاحب میرا دن بھر کا ہو گیا، تو یہ نہیں ہوتا. یہ سسٹم نہیں ہے. سسٹم یہ ہے کہ جس چیز کا جو پروسیس ہے، جو پروسیجر ہے، جو طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق وہ کام کیا جائے. آج طلاق کے غلط طریقے کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا. میں عورتوں سے کہنا چاہوں گا کہ اسلام نے آپ کو جینے کا حق دیا ہے. جس سماج میں لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑا جاتا تھا، قرآن میں اللہ نقشہ کھینچتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. بیٹی کا باپ بیچارہ، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. بیٹی کا باپ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا، کیا کروں، بیٹی کو پالوں گا، سماج ہمیں برا بھلا کہے گا. آج میں جانتا ہوں لوتا کے اندر اور پورے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت ساری باتوں کو صحیح جانتے سمجھتے ہیں. سماج کا ڈر، بڑوں کا ڈر، اپنے ملوں کا ڈر، اپنے مولویوں کا ڈر، اپنے اکابر کا ڈر ان کو حق بات کو قبول کرنے سے روکتا ہے. یہ کوئی نئی ریت نہیں ہے، یہ دور جاہلیت کی ریت. ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈر، جو حق ہے اس کو قبول کر، جو سچ ہے اس کو قبول کر. دنیا والے کیا کریں گے میرے بھائی؟ جن دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے ہم حق بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، یہ دنیا والے ہماری قبر پہ مٹی دے کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں. ان کو خوش کرنے کے لیے ہم حق بات بولنا چھوڑ دیں، ہم حق بات بیان کرنا چھوڑ دیں، حق بات پر عمل کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں. تو باپ، بیٹی کا باپ پریشان ہو جاتا تھا، کیا کروں، بیٹی کو پالوں گا، سماج برا بھلا کہے گا. دوسرا کیا راستہ ہے؟ بیٹی کو لے جا کے زمین میں گاڑ. بیٹی کو زمین میں گاڑ دیتے تھے. میرے نبی نے آ کے پیغام دیا، نہیں، بیٹی پالنے کی چیز ہے، بیٹی زمین میں گاڑنے کی چیز ہے. میرے نبی نے پیغام دیا، من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین. آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا. جو 2 بیٹیوں کا باپ ہے، جس نے 2 بیٹیوں کو پیار سے پالا، محبت سے پالا، حق ادا کیا، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، ان 2 بیٹیوں کا باپ قیامت ہی میں اپنے نبی کے ساتھ آئے گا. اس طریقے سے آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں.